الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل صدق الله مولانا العظيم معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اسی میں حکمت رکھی، مصلحت رکھی کہ ہمیں اخیر دور میں، فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں پیدا فرما دیا۔ بہرحال ہم اسی لائق تھے، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس زمانے کے لیے چنا۔ کبھی بھی انسانوں کے اوپر قدرت نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیشہ انصاف کیا، اور اللہ کی صفت ہی انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے لیے میدان حشر اور قیامت کے دن کو بنایا ہے۔ یہ انصاف ہی کا دن ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ، بلکہ ہر مخلوق کے ساتھ انصاف کیا، اور حکم بھی دیا کہ انصاف کیا کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ خود انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ جو آدمی عدل سے کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جب انصاف کو پسند کرتے ہیں تو انصاف کرنے والے کو وہ کتنا پسند کریں گے، اور خوب اللہ تعالیٰ انصاف کتنا کریں گے وہ ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے انصاف کو ہر وقت پسند کیا۔ دھوکہ دھڑی کو، ظلم کو اور ظالموں کو، دھوکہ دینے والے کو اللہ نے کبھی پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی تذلیل فرمائی، اس کی ذلت کو بیان کیا، اس کی برائی کو بیان کیا۔ دھوکہ اور فریب یہ بہت خطرناک چیز ہے، خطرناک گناہ ہے۔ ظلم بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے ان کی گندگی اور غلاظت کو بیان کیا، اور جب تک مسلمانوں نے انصاف کے دامن کو تھامے رکھا، انصاف کیا ہے، ہر معاملے میں انصاف کیا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا، تو مسلمانوں کو اللہ نے بلندی دی، عروج دیا، عزت دی، خوشی دی، شادمانی دی، برکت دیے، فراخی دیا، اور اتنی برکتیں دی، اتنی بلندی دی کہ مسلمان ایک زبردست تاریخ بن گئے۔ ان کی تاریخوں کو پڑھا جاتا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گناہوں سے معصوم تھے۔ آپ کو اللہ نے نبی بنایا تھا، برگزیدہ بنایا تھا، اور اس دنیا زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے بنایا تھا۔ چلو نبی کی اگر ہم بات کریں گے، آپ کہیں گے وہ تو معصوم تھے۔ ہم ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جو بہت دور کے نہیں، ہمارے قریب کے زمانے میں گزرے۔ کیا ان کا انصاف تھا؟ کیا ان کی زبان کی سچائی تھی؟ کیسے وہ وعدے کے پکے تھے، اور کس طریقے سے انہوں نے انصاف کیا کہ تاریخ آج بھی پڑھی جاتی ہے، تاریخ آج بھی لکھی جاتی ہے، اور قیامت تک تاریخ پڑھی اور لکھی جائے گی، اور لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور عزت کے ساتھ ان کا نام لیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
میں آپ کے زمانے کی چند جھلکیاں بتا کر کے بہت قریب کی میں بات کروں گا۔ آپ کو اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ بنایا تھا۔ آپ کے زمانے میں دور حکومت میں مورخین نے لکھا کہ لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔ ایسا آپ نے نظام قائم کیا، عادلانہ نظام قائم کیا، اس طریقے سے لوگوں کے اندر انصاف کیا کہ تاریخ میں ابھی بھی لکھا جن لوگوں نے اس انصاف کو آنکھوں سے دیکھا اور انصاف کی وجہ سے جو آسمان سے برکتیں نازل ہوئی ہیں ان برکتوں کو بھی آنکھوں سے دیکھا، تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا، خود مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں، ان کی دور خلافت میں ایک طرف بکریاں اسی گھاٹ سے پانی پی رہی ہیں اور شیر بھی اسی گھاٹ سے پانی پی رہا ہے اور ذرہ برابر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک طرف بھیڑیے ایک جنگل میں چر رہے ہیں اور وہیں پر بھیڑ اور بکریاں بھی چر رہی ہیں، اور انصاف یہ ہے کہ بھیڑیاں بھیڑ کی طرف، بکریوں کی طرف، یا شیر کسی دوسرے جانور کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ رہا۔ انصاف سے زمین بھر گئی تھی، اور آپ نے اس طرح نظام قائم کیا تھا کہ جب بیواؤں کو ڈھونڈا جاتا وزیر بتلاتے کہ اب کوئی بھی بیوہ زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ اب زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہے۔ کوئی فقیر کو تلاش کیا جاتا، جاؤ فقیروں کو دے دو، فقیر نہیں ملتے، سارے فقیر اس قدر مالدار ہو گئے، اس قدر ان کے پاس مال آ گیا کہ زکوٰۃ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہم تو پہلے سے مالدار ہیں، ہم زکوٰۃ لے کے کیا کریں گے۔ ڈھونڈا جاتا بے روزگار لوگوں کو، جاؤ جن کے پاس کاروبار نہیں ان کو یہ مال زکوٰۃ دے دو، یہ زکوٰۃ کا مال ان کو دو، مدد کرو۔ کوئی بھی بے روزگار نظر نہیں آتا، ہر آدمی کے پاس بہترین روزگار ہے، ہر آدمی اچھا کما رہا ہے، کھا پی رہا ہے۔ کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی بے روزگار، کوئی بے سہارا، اس زمانے میں کسی کے پاس مال کی کمی نہیں، سب کے پاس اتنا اسٹاک ہوتا اور فل ہوتا کہ وہ مال جو زکوٰۃ کا لے کر نکلا تھا دینے کے لیے وہ واپس آ جاتا، لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ چنانچہ اعلان ہوتا تھا کہ ان تمام زکوٰۃ کے مالوں کو جا کر کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے، جا کر کے جنگلوں میں ڈال دیا جائے، اونچی جگہوں پر ڈال دیا جائے، تاکہ کوئی بھی چڑیا عمر ابن عبدالعزیز کے دور حکومت میں بھوکا نہ سوئے اور بھوکا نہ مرے۔ اس طرح سے مسلمانوں کی حکومت اور اس طرح مسلمانوں نے نظام بنایا تھا۔ عدل و انصاف کا کیا عالم تھا؟ ابھی ہم اور آپ جو پروپیگنڈا سنتے ہیں، ہماری تاریخ کو مٹائی جا رہی ہے، بیان نہیں کیا جا رہا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، تاریخ کو الٹ دی جاتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جن کی تاریخ کو گھما پھرا کر کے مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، الٹے سیدھے طریقے سے ان کا نام لے کر اور الٹے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حقیقی آپ تاریخ کو پڑھیں گے، ان کی حقیقی زندگیوں کو دیکھیں گے تو آپ واقعی عبرت اور سبق حاصل کریں گے۔ میں ایک نمونہ بتا رہا ہوں، یوں تو تاریخ کے اندر ہزاروں لاکھوں ایسے قصے بھرے پڑے ہیں انصاف کے، مسلمانوں کے وفاداری کے، مسلمانوں کے سچائی کے، مسلمانوں کے امانت داری کے، کہ جن کو دیکھ کر کے، جن کے انصاف کو سن کر کے، جن کے وعدے کی سچائی کو دیکھ کر کے بڑے بڑے کافر اسلام لے آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن میں ان سب کی بات نہیں کر رہا، میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جن کی آج شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ کبھی انہوں نے کسی انسان پر ظلم نہیں کیا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا۔ بنارس کے اندر ایک پنڈت ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اورنگزیب جو مغل بادشاہ ہے ان کے کسی سپہ سالار کی نیت خراب ہوئی اور اس کو یہ کہا کہ 1 ہفتے کے اندر
اور پنڈت تم اپنی بیٹی کو بنا سوار کر میرے پاس بھیجو۔ اس کی بیٹی عقل مند تھی، اپنے باپ کو کہا کہ ان سے 1 مہینے کا ٹائم لے لیجئے اور کہیے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ 1 ہفتے میں ہم انتظام کر سکیں اور ان کو زیور لا کے پہنا کے بھیج سکیں، 1 مہینے کا ٹائم دیجئے۔ غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد یہ لڑکی جاتی ہے دلی کے اندر، بنارس سے دلی گئی، بالکل صحیح واقعہ تاریخ میں درج ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد میں جب اورنگزیب نماز پڑھنے جاتے تو دونوں طرف خط لے کر کے لوگ کھڑے رہتے تھے، اور وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ خطوط کو لیتے تھے، ان کی شکایتیں دیکھتے تھے اور ان کا فیصلہ بعد میں کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی لڑکے کا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ پہنچے تو ہاتھ میں کپڑا رکھ لیا اور ان کا خط ہاتھ سے لیا۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ آپ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تو آپ نے ایسے ہی لیا اور میرا آپ نے کپڑے سے لیا۔ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک لڑکی ہو لیکن لڑکوں کے لباس میں ہو، میں نے اس کو پہلے ہی بھانپ لیا، اور کسی غیر محرم کے ہاتھ کو ٹچ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ایک بادشاہ کے اندر اس قدر اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی ہے۔ بہرحال بات چیت ہوئی، اس کے بعد وعدہ کیا اس نے کہ ٹھیک ہے 1 مہینے میں تم دلہن بن کر کے وہیں جاؤ گے بن سور کر کے۔ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، ظاہری طور پر الٹی بات تھی۔ چنانچہ یہ جاتی ہے اپنے باپ کے پاس اور کہتی ہے کہ بادشاہ نے تو ہمیں اس طرح کہا، بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو بات چیت ہو رہی تھی اس درمیان میں 15 مرتبہ اس نے مجھے بیٹی بیٹی کہہ کر کے پکارا ہے۔ ہمیں مکمل یقین ہے کہ اورنگزیب ہمارے لیے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال 1 مہینہ ہوا، بن سور کر کے اس سپہ سالار کے پاس اس لڑکی کو بھیجا گیا، پنڈت کی وہ بیٹی۔ وہ جو سپہ سالار تھا وہ خوش ہو گیا۔ درباری جو فقیر لوگ تھے، سپہ سالار جو ہوتے ہیں منتری، ان کے بھی کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، گاڑیاں لگی رہتی ہیں، وہ لوگوں کو بلا بلا کر کے پیسے بانٹ رہے ہیں، خوشی اڑا رہے ہیں۔ اس فقیر میں ایک ایسا فقیر بھی تھا کہ جو سپہ سالار کے سامنے جا کر کے اپنی گدڑی اور کمبل کو اٹھایا، اس سپہ سالار کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ تو اورنگزیب بادشاہ ہے، معافی مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ چنانچہ فوراً حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ہاتھی منگوائے اور دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اس ہاتھی سے باندھ دیے اور چاروں کو الٹے طرف چلا دیا اور اس سپہ سالار کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پہنچے ہیں کاشی بنارس اس پنڈت کے گھر میں، اور جا کر کے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، میرے لیے نماز کے لیے کوئی ایک جگہ دے دو۔ میں نے جب سے تمہارا واقعہ سنا اور تمہارا کیس میں نے لیا، اس وقت سے لے کر آج تک اچھی طرح گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں پیا اور میں نے اچھی طرح کھانا نہیں کھایا، اگر ہو سکے تو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ چنانچہ نماز کے لیے جگہ صاف کی گئی۔ حضرت نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ آج ہم نے ایک لڑکی کی عزت کو بچا لیا۔ وہ پنڈت بھی اس وقت کا پنڈت تھا، انہوں نے کہا کہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی ہے اس جگہ کو میں نے مسجد کے لیے دے دیا، یہ مسجد آپ کے قبضے میں رہے گی اور آپ کے مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے۔ وہ مسجد آج بھی کاشی گنگا کے بغل میں موجود ہے، ہم نے خود دیکھا۔ یہ انصاف کا ترازو تھا۔ آج تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھیں، ہم ان بزرگوں کے واقعات کو صحیح طریقے سے پڑھیں، یاد رکھیں، ہم دوسروں کے بات کے اور بہکاوے میں نہ آئیں۔ جب خود پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اپنی تاریخ جب معلوم رہے گی، اپنی شناخت کے ساتھ ہم جئیں گے تو کوئی مائی کا لال اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا سکے اور ہمیں گمراہ کر سکے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں اور نزدیک کی بات کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کاندھلا کے اندر
کاندھلا جو بزرگوں کا، اللہ والوں کا گڑھ رہا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں، ان سب کا تعلق اسی کاندھلا شہر سے ہے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، اس زمانے میں ایک زمین کے بارے میں اختلاف ہوا، لڑائی کی شکل اختیار کر گئی۔ مسلمان کہہ رہے ہیں یہ زمین ہماری ہے، ہندو کا دعویٰ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم مندر بنائیں گے، مسلمانوں کا کہنا ہے مسجد بنائیں گے۔ بڑے سنہرے اور موٹے موٹے حروف میں یہ واقعات ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تقریباً 200 سال پہلے ابھی انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز حاکم اور جج تھا۔ جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے مسجد اور مندر کا تو بات ایک آدمی کی نہیں رہتی، پھر بات کمیونٹی تک پہنچ جاتی ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کی بات ہو جاتی ہے، شدت کے ساتھ یہ آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو لڑائی کا خدشہ ہوا، انگریز حکومت میں یہ کیس کیا گیا، دعویٰ کیا گیا، مسلمان کہتے ہیں ہماری زمین، ہندو کہتے ہیں ہماری زمین۔ چنانچہ انگریز حاکم نے فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہوگا دونوں بیٹھ جاؤ اور آپس میں کچھ صلح صفائی کر لو۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہمیں ایک شخص پر بھروسہ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ عالم دین ہے، وہ مفتی ہے، جس کا نام مفتی الہی بخش ہے، جو ایک مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ اگر آپ ان کو عدالت میں کھڑا کر دیں اور ان سے گواہی لے لیں، انہی سے آپ فیصلہ کرا دیں، وہ اس زمین کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں گے، ہم ہندوؤں کی پوری کمیونٹی ماننے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کو پوچھا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور جس بزرگ کا، جس عالم کا نام لے رہے ہیں، کیا آپ بھی اس عالم کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ مسلمانوں نے کہا بالکل ماننے کے لیے تیار ہے۔ دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیا جائے گا۔ مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کاندھلا کے اندر تاریخ میں لکھا کہ انگریزوں سے ان کو اس قدر دشمنی تھی، اس قدر عداوت تھی کہ ان کو انگریزوں کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں تھا، اور انہوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں کبھی بھی انگریزوں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہوں، نہیں دیکھوں گا۔ لیکن بات ایسی آ گئی، بہت دھیان سے سنیے گا، بات ایسی آ گئی کہ دو کمیونٹی کی بات تھی، بہت بڑی لڑائی کو روکنا تھا، ہندو اور مسلم، یہ بڑی لڑائی ہوتی، سماج میں ایک آگ لگ جاتی، فساد مچتا۔ چنانچہ ان کو پکارا گیا کہ ان کو یہ حاضری ضروری ہے، خط بھیجا گیا، سمن بھیجا گیا کہ آپ کو یہاں حاضر ہونا ہے، آپ جو گواہی دیں گے اسی گواہی کے مطابق فیصلہ ہوگا، مسلمان بھی مانیں گے اور دوسرے فریق ہندو بھی مان لیں گے۔ آپ کورٹ میں آئیے اور صرف گواہی دے کر کے چلے جائیے۔ مسلمان تو خوش ہیں کہ آج ایک عالم دین گواہی دے گا، ظاہر سی بات ہے وہ تو مسجد کے حق میں دے گا، مسلمانوں کے حق میں دے گا، وہ دوسروں کے مندروں کے حق میں کیسے دے سکتا ہے؟ خوش تھے۔ ادھر انہوں نے خط کے اوپر لکھا کہ میں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کے سامنے جاؤں گا تو چہرہ دیکھنا پڑے گا، اس لیے میں کورٹ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ انگریز نے لکھا آپ آئیے اور آپ دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیے اور میری طرف پیٹ کر دیجئے، لیکن گواہی دینے کے لیے ضرور آئیے۔ اس بات کو مان لیا۔ مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ کورٹ میں تشریف لے گئے۔ لوگ حیران تھے کہ آج ایسی گواہی ہونے والی ہے کہ گواہ جج کے روبرو سامنے کھڑا نہیں، پیٹ کیا ہوا ہے جج کی طرف اور چہرہ مخالف طرف ہے۔ یہ پہلی گواہی تھی تاریخ کے اندر کہ جو جج کے سامنے پیٹ دکھا کر کے گواہی دی گئی۔ بہرحال گواہی لی گئی، پوچھا گیا آپ مفتی الہی بخش ہیں؟ ہاں۔ ہندوؤں کو کہا گیا پہچانتے ہیں؟ کہا وہی ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا پہچانتے ہیں؟ کہا وہی ہے۔ انگریز حاکم نے فیصلہ کرنے کے لیے ان کو کہا کہ آپ گواہی دیجیے، آپ کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ یہ زمین کس کی ہے؟
حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی زبان سے کہا کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں، یہ زمین حقیقت میں ہندوؤں کی ہے، یہ زمین ان کی ہے۔ کہا ان کو دے دیا جائے، وہ مندر بنائیں گے؟ کہا بالکل دے دیا جائے، ان کی زمین ہے، وہ جو چاہیں بنائیں۔ فیصلہ ہو گیا۔ جج نے لکھا، اس انگریز جج نے، کہ آج اس فیصلے کے مطابق مسلمان اس مقدمے کو ہار چکے ہیں اور یہ زمین ہندوؤں کی ہو گئی ہے، لیکن مسلمان تو ہار گئے، اسلام آج اس کورٹ کے اندر جیت گیا، اسلام جیت گیا۔ ان مسلمانوں کا جو دھرم مذہب اسلام ہے یہ آج جیت گیا ہے، اگرچہ مسلمان ہار گئے۔ یہ فیصلہ آج بھی محفوظ ہے۔ وہیں پر ان ہندوؤں نے میٹنگ کی اور کہا حاکم کے سامنے کہ اگرچہ ہم جیت گئے، زمین ہماری ہو گئی، لیکن ان کی اس سچائی نے، اس دیانتداری نے اور اس وفاداری نے ہم لوگوں کے دل کو اتنا متاثر کیا کہ جب نبی کا ماننے والا محمد کا نام لیوا، جب اسی قرآن اور محمد کی حدیث کو پڑھ کر کے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اپنے قوم کو بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول سکتا تھا، زمین کو بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا تھا، مسجد اور مندر کا معاملہ تھا، وہ گواہی الٹی دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے حق سے کام لیا اور یہاں جو انہوں نے سچ بات کہی، اس واقعے نے بڑا متاثر کیا ہے کہ جب ان کا غلام اس طرح ہے تو وہ محمد کتنا اچھا ہوگا، وہ کتنا اخلاق والا ہوگا۔ اس لیے آج ہم اسی مذہب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں جس مذہب اسلام کے مطابق آج اس مفتی صاحب نے فیصلہ دیا اور گواہی دی۔ چنانچہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور پھر اس زمین کو مسجد کے لیے دیا۔ وہ تاریخی جملہ آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا کہ مسلمانوں کی ایک گواہی سے ایک نہیں سینکڑوں لوگوں نے ایمان لایا اور کلمہ پڑھا۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر امانت داری تھی، وفاداری تھی، جب تک ہمارے اندر دھوکہ نہیں آیا تھا، زبان پہ جھوٹ نہیں تھا، ہم خود اچھی طرح فیصلہ کرتے تھے، ہم خود اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہمارے لیے اچھے ہوتے تھے۔ اللہ ہم کو عزت دیتا تھا، بلندی دیتا تھا، سرخ روئی عطا کرتا تھا، ہمیں ہر طرح سے عزت دے رہا تھا، ہر طرح سے ہمارے لیے فراوانی تھی، ہر جگہ راستے کھلے ہوئے تھے، سب ہم کو پلکوں پر بٹھایا کرتے تھے، لیکن ہمارے اندر گراوٹ آئی، ایمان میں کمی آئی، کردار میں کمی آئی، وعدے میں سچائی نہیں رہی، زبان میں بات بات میں ہم جھوٹ بولنے لگے، عدل اور انصاف کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے سچائی کا راستہ چھوڑ دیا، مکر اور فریب اور دھوکے کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے رزق سے برکتیں ختم کر دی، پریشانیاں ڈال دی، طرح طرح کی مصیبتیں ڈال دی، ظالم حکومتیں ہم پر مسلط کر دی اور ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہونے لگی۔ آج بھی اگر مسلمان اسی طرح کے فیصلے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائیں گے، اللہ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، خیر کا معاملہ کرے گا، برکتوں والا معاملہ کرے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا، کسی کا نہیں بنتا، نہ بن، خود اپنا تو بن، یعنی اپنا بن جا، اپنے آپ کو بنا لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، جہنم سے دور ہو جا، ایک اچھا انسان بن جا، تو انشاءاللہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو ہم واپس لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔